اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب اخلاق خانوادے کہ جس کے مصنف علامہ ابراہیم امینی ہیں اور جس کا ترجمہ خانم اندلیب زہرا کامون پوری نے کیا ہے۔ خاندان کا اخلاق، خوشگوار زندگی کے زرعی اصول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکی عورتیں۔ بیوی اگر اپنے شوہر کی معمولی سی نگرانی کرتی رہے تو بری بات نہیں ہے، لیکن اس حد تک نہیں کہ بدگمانی اور شک اپنی انتہا پر پہنچ جائے۔ بدگمانی ایک لا علاج مرض ہے۔ افسوس، بعض عورتیں، بلکہ کہنا چاہیے بڑی تعداد میں عورتیں اس مرض میں مبتلا ہوتی ہیں۔ ایک شکی عورت سوچتی ہے کہ اس کا شوہر جائز یا ناجائز طور پر اس سے خیانت کر رہا ہے۔ فلاں بیوہ عورت سے ملتا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اپنی سیکریٹری سے اس کے تعلقات ہیں۔ فلاں لڑکی سے عشق کرتا ہے۔ چونکہ گھر دیر سے آتا ہے، یقیناً عیاشی کرنے جاتا ہے۔ چونکہ فلاں عورت سے بات کر رہا تھا، اس پر اس کی نظر ہے۔ فلاں عورت نے سلام کیا تھا، یقیناً آپس میں تعلقات ہیں۔ چونکہ فلاں بیوہ اور اس کے بچوں پر احسان کرتا ہے، ضرور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ چونکہ اس کی کار میں بال پن ملا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنی محبوبہ کو سیر کرانے لے گیا تھا۔ فلاں عورت نے اس کو خط لکھا ہے، شاید وہ اس کی بیوی ہے۔ فلاں لڑکی اس کی تعریف کر رہی تھی کہ خوش اخلاق اور اسمارٹ آدمی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ چونکہ اپنے خط پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا، یقیناً عاشقانہ خطوط ہوتے ہوں گے۔ چونکہ مجھ سے کم بات چیت کرتا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کوئی محبوبہ ہے۔ مجھ سے جھوٹ بولا تھا، دھوکے باز ہے۔ چونکہ قسمت کا حال بتانے والے رسالے میں میرے شوہر کے ستارے کے متعلق لکھا تھا کہ اس مہینے میں پیدا ہونے والے کا وقت اچھا گزرے گا، لہٰذا دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ چونکہ میری دوست نے بتایا تھا کہ تمہارا شوہر فلاں گھر گیا تھا، یقیناً وہاں کوئی عورت ہوگی۔ چونکہ فلاں دیکھنے والے نے بتایا تھا کہ ایک سنہرے بالوں، سیاہ آنکھوں اور لمبے قد کی عورت تمہارے ساتھ دشمنی کر رہی ہے، یقیناً وہ میری سوت ہوگی۔ شکی عورتیں اس قسم کی بیکار باتوں پر یقین کر کے اپنے شوہروں کی طرف سے بدگمانی میں مبتلا ہو جاتی ہیں، اور رفتہ رفتہ ان کا یہ شک یقین میں بدل جاتا ہے۔ وہ اس سلسلے میں اس قدر سوچتی ہیں کہ ہر بات میں انہیں شک ہونے لگتا ہے۔ شب و روز اسی موضوع پر بات کرتی ہیں۔ جہاں بیٹھتی ہیں اپنے شوہر کی خیانت اور بے وفائی کا تذکرہ لے بیٹھتی ہیں۔ ہر دوست و دشمن کے سامنے کہہ ڈالتی ہیں۔ وہ لوگ بھی سوچے سمجھے بغیر ہمدردی کے طور پر ان کی باتوں کی تائید کرتے ہیں اور مردوں کی خیانت و بے وفائی کے سینکڑوں قصے بیان کرتے ہیں۔ اعتراضات اور بدمزگی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ گھر کے کام اور بچوں کی نگہداشت صحیح طریقے سے نہیں ہو پاتی۔ ہر روز لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ بیوی ناراض ہو کر میکے چلی جاتی ہے۔ شوہر کی طرف سے بے اعتنائی برتتی ہے۔ سائے کی طرح شوہر کا پیچھا کرتی ہے۔ اس کی جیبوں کی تلاشی لیتی ہے۔ اس کے خطوط پڑھتی ہے۔ اسی کے تمام حرکات و سکنات کا جائزہ لیتی ہے، اور ہر بے ربط حادثے کو اپنے شوہر کی خیانت سے تعبیر کرتی ہے، اور اس کا شک یقین میں بدل جاتا ہے۔ اس قسم کی باتوں سے اپنے اور بیچارے شوہر و بچوں کی زندگی اجیرن کر دیتی ہیں۔ گھر کو جسے مہر و محبت اور آرام و سکون کا گہوارہ ہونا چاہیے، قید خانہ بلکہ جہنم بنا دیتی ہیں، اور جو آگ لگائی ہے اس میں خود بھی جلتی ہیں اور بے گناہ بچوں اور شوہر کو بھی جلاتی ہیں۔ مرد جو بھی ثبوت پیش کرے، قسمیں کھائے، خوشامد کرے،
اور جتنی بھی صفائی پیش کریں، لیکن ایسی شکی اور حاسد عورتیں مجال ہے جو ٹس سے مس ہو جائیں۔ قارئین محترم، اس قسم کی سینکڑوں افراد ہمارے سماج میں موجود ہیں جن سے آپ بھی واقف ہوں گے۔ یہاں پر چند واقعات کا ذکر بیجا نہ ہوگا۔ خاندانوں کی حمایت کرنے والی عدالت میں ایک خاتون کہتی ہے، تعجب نہ کیجیے کہ 12 سال ساتھ زندگی گزارنے اور چھوٹے بڑے 3 بچوں کے ہوتے ہوئے میں نے اپنے شوہر سے کیوں علیحدگی اختیار کر لی، کیونکہ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میرا شوہر میرے ساتھ بے وفائی کر رہا ہے۔ چند روز قبل سڑک پر میں نے ایک بنی سنوری عورت کے ساتھ اس کو جاتے دیکھا تھا۔ یقیناً وہ اس کی معشوقہ ہوگی جو جون کے مہینے میں پیدا ہوئی ہوگی۔ میں ہر ہفتے قسمت کا حال بتانے والا رسالہ پڑھتی ہوں۔ زیادہ تر میرے شوہر کی قسمت کے حال میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ کا وقت جون کے مہینے میں پیدا ہونے والے کے ساتھ اچھا گزرے گا۔ میں فروری میں پیدا ہوئی ہوں، لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی دوسری عورت ہے جس کے ساتھ اس کا وقت اچھا گزرے گا۔ اس کے علاوہ میں نے محسوس کیا ہے کہ میرے شوہر کو اب مجھ سے پہلی سی محبت نہیں رہی۔ یہ کہہ کر وہ خاتون اپنے آنسو پوچھنے لگیں۔ اس کے شوہر نے کہا، آپ ہی بتائیے میں کیا کروں؟ کاش یہ رسالے اس قسم کے وہمی قارئین کی فکر کریں اور اس طرح کی فضول باتوں سے پرہیز کریں۔ یقین کیجیے ان باتوں کے سبب میرے اور میرے بچوں کی زندگی تلخ ہو گئی ہے۔ اگر کسی ہفتے میری قسمت کے حال میں لکھا ہوتا ہے کہ اس ہفتے پیسہ ملے گا تو میرے سر ہو جاتی ہے کہ اس پیسے کا کیا کیا، یا اگر لکھا ہوتا ہے کہ آپ کا خط آئے گا تو بس کچھ نہ پوچھیے۔ اب میں سوچتا ہوں یہ عورت کبھی نہیں بدلے گی، لہٰذا یہی بہتر ہے کہ ہم علیحدہ ہو جائیں۔ ایک مرد عدالت میں بیان دیتا ہے، ایک ماہ قبل ایک دعوت سے گھر واپس آ رہا تھا۔ اپنے ایک ساتھی کو بھی میں نے اپنے ساتھ کار میں بٹھا لیا جو اپنی بیوی کے ہمراہ اس دعوت میں شریک تھا۔ دوسرے دن صبح میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ راستے میں اس کی ماں کے گھر چھوڑتا ہوا جاؤں۔ چنانچہ ہم دونوں کار میں سوار ہوئے۔ راستے میں میری بیوی نے پیچھے کی سیٹ پر نظر کی اور سر کا ایک کلپ اٹھا کر مجھے دکھاتے ہوئے پوچھا کہ یہ کلپ کس عورت کا ہے۔ ڈر کے مارے مجھے اس وقت کچھ یاد ہی نہیں آ رہا تھا کہ میری گاڑی میں کون بیٹھا تھا اور میں وضاحت نہ کر سکا۔ شام کو جب میں اس کو لینے گیا تو اس نے کہلوا دیا کہ میں گھر واپس نہیں جاؤں گی۔ جب میں نے سبب پوچھا تو دروازے کے پیچھے سے کہا کہ بہتر ہے اسی عورت کے ساتھ رہو جس کے سر کا کلپ تمہاری گاڑی میں تھا۔ ایک نوجوان خاتون شکایت کرتے ہوئے کہتی ہے کہ میرا شوہر اکثر راتوں کو یہ کہہ کر کہ اس کے دفتر میں کام زیادہ ہے دیر سے گھر آتا ہے۔ یہی چیز میری پریشانی کا سبب ہے، خصوصاً جب سے چند پڑوسی عورتوں نے کہا ہے کہ تمہارا شوہر جھوٹ بولتا ہے، راتوں کو آفس میں اوور ٹائم کرنے کے بجائے دوسری جگہ چلا جاتا ہے اور وہاں وقت گزارتا ہے۔ مجھے اس وقت سے زیادہ بدگمانی پیدا ہو گئی ہے۔ میں ایسے مرد کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی جو مجھ سے جھوٹ بولتا ہو۔ اس وقت اس خاتون کے شوہر نے اپنی جیب سے کچھ خطوط نکال کر جج کے میز پر رکھ دیے اور اس سے درخواست کی کہ ان خطوط کو زور سے پڑھیں تاکہ اس کی بیوی بھی سن لے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا ہے، اور بلا سبب ہی بیجا اعتراضات اور جھگڑا کر کے ہر شب مجھے پریشان کرتی ہے۔ جج نے ان خطوط کو پڑھنا شروع کیا۔ ایک خط میں اوور ٹائم کے متعلق تھا جس کے مطابق اس کو 4 سے 8 بجے رات تک 4 گھنٹے اوور ٹائم کام کرنا تھا۔ آفس کے دوسرے خطوط سے بھی ثابت ہوتا تھا کہ مقررہ اوقات میں مختلف فنکشنوں اور جلسوں میں شریک تھا۔ وہ نوجوان خاتون جج کے پاس آئی اور اس خطوط کو دیکھنے کے بعد بولی کہ ہر شب
جب میرا شوہر سو جاتا تھا تو میں اس کی جیبوں کی تلاشی لیتی تھی، لیکن اس میں سے کوئی خط مجھے نہیں ملا۔ جج نے کہا، ممکن ہے ان خطوط کو اپنی میز کی دراز میں رکھتا ہو اور گھر نہ لاتا ہو۔ مرد نے کہا کہ اپنی بیوی کی بدگمانیوں سے میں اس قدر پریشان ہو گیا تھا کہ میں بھی شک و شبہ میں مبتلا ہو گیا اور اکثر راتوں کو سو نہیں پاتا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ میری بیوی میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ اسی وقت وہ جوان خاتون اپنے شوہر کے پاس پہنچی اور نہایت بے تابی سے روتے ہوئے معافی مانگی اور دونوں عدالت سے باہر چلے گئے۔ دانتوں کا ایک ڈاکٹر عدالت میں شکایت کرتا ہے کہ میری بیوی بہت حاسد ہے۔ میں دانتوں کا ڈاکٹر ہوں، میرے پاس علاج کے لیے عورتیں بھی آتی ہیں اور یہی چیز میری بیوی کے حسد اور جلن کا سبب بنتی ہے اور ہر روز اسی موضوع پر ہمارے درمیان جنگ ہوتی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ مجھے عورتوں کا علاج نہیں کرنا چاہیے۔ میں اس کے بے جا حسد کے سبب اپنے پرانے مریضوں کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میں اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں اور وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے، لیکن اس کی اس بے جا بدگمانی نے زندگی اجیرن کر دی ہے۔ چند روز قبل اچانک میرے مطب میں آئی اور میرا ہاتھ پکڑ کے زبردستی گھسیٹ کر باہر لے گئی۔ گھر پہنچ کر ہم میں خوب جھگڑا ہوا۔ اس قصے کا اصل سبب یہ تھا کہ وہ میرے مطب میں آئی اور مریضوں والے کمرے میں ایک لڑکی کے پاس بیٹھ گئی۔ میرے طریقہ کار کے متعلق باتیں ہو رہی تھیں۔ اس لڑکی نے، جو میرے بیوی کو پہچانتی نہیں تھی، کہا کہ یہ ڈاکٹر بہت اچھا اور بڑا اسمارٹ ہے۔ ایک لڑکی کا یہ کہنا اس بات کا سبب ہوا کہ وہ مجھ کو ذلت و خواری کے ساتھ کھینچ کر گھر لے آئی۔ ایک عورت نے عدالت میں شکایت کی کہ میری ایک دوست نے بتایا ہے کہ تمہارا شوہر فلاں عورت کے گھر آتا جاتا رہتا ہے۔ میں نے اس کا پیچھا کیا اور دیکھا کہ یہ سچ ہے۔ میں اس قدر پریشان ہوئی کہ اپنے باپ کے گھر چلی آئی۔ اب آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ میرے خطاکار شوہر کو سزا دیجیے۔ شوہر نے اپنی بیوی کی باتوں کی تائید کرتے ہوئے کہا، ایک دن میں دواخانے گیا تھا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ ایک عورت دودھ کا ڈبہ خریدنے آئی ہے۔ اس کے پاس پیسے کم تھے، اس لیے میں نے اس کی مدد کر دی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ عورت بیوہ اور غریب ہے، لہٰذا میں اس کی مدد کرتا رہتا ہوں۔ ججوں نے شوہر کی حسن نیت کے متعلق تحقیق کرنے کے بعد ان کے درمیان صلح کروا دی۔ اس قسم کے واقعات اکثر خاندانوں میں پیش آتے رہتے ہیں۔ وہ بدقسمت خاندان جو غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کی زندگیاں تلخ ہو جاتی ہیں۔ وہ بیچارے معصوم بچے جو اس قسم کی لڑائی جھگڑے اور تناؤ سے بھرے ماحول میں زندگی گزارتے ہیں، اس برے ماحول کا ان کی روح اور ذہن پر نہایت خراب اثر پڑتا ہے۔ اس قسم کا ماحول ان میں اس قدر الجھنیں پیدا کر دیتا ہے کہ مستقبل میں ان کا کیا انجام ہوگا معلوم نہیں۔ اگر میاں بیوی ان حالات پر صبر کر کے زندگی کی گاڑی کو اسی طرح کھینچتے رہتے ہیں تو آخر عمر تک عذاب میں گرفتار رہتے ہیں، اور اگر ایک دوسرے کی نسبت سختی اور ضد سے کام لیتے ہیں تو اس کا نتیجہ جدائی اور طلاق ہوتا ہے۔ اس صورت میں عورت اور مرد دونوں کو ہی بدبختی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک طرف مرد کو بہت نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے، معلوم نہیں آسانی سے دوسری شادی میسر ہوگی یا نہیں۔ فرض کیجئے کسی عورت کا انتخاب کیا تو ضروری نہیں کہ پہلی سے بہتر ہوگی۔ ممکن ہے اس میں کچھ دوسرے عیب ہوں، شاید بدگمانی کے عیب سے بھی بدتر ہوں۔ سب سے بڑھ کر بچوں کی خرابی ہے، وہ در بدر ہو جاتے ہیں۔ سب سے بڑی مشکل جو پیش آتی ہے وہ سوتیلی ماں کا بچوں کے ساتھ سلوک ہے۔ مرد اگر یہ خیال کرتا ہے کہ اس شکی عورت کو طلاق دے کر اس کے شر سے نجات حاصل کر لے گا اور بے عیب عورت سے شادی کر کے سکون و آرام کی زندگی شروع کرے گا، تو اس کو جان لینا چاہیے کہ یہ محض اس کا خیال خام ہے، اور ایسے حالات پیدا ہو جانا بہت بعید ہے۔ عورت کے لیے بھی طلاق لے لینا سکون و خوشبختی کا باعث نہ ہوگا۔ شاید
وہ سوچے کہ اس طریقے سے اپنے شوہر سے انتقام لے لے گی۔ جی نہیں، اس طرح وہ خود اپنے لیے نئی نئی پریشانیاں اور مصیبتیں کھڑی کر لے گی۔ یوں آسانی سے دوسرا شوہر حاصل نہیں ہو جائے گا۔ شاید ساری عمر بیواؤں جیسی زندگی گزارنی پڑے اور ان سے محبت کی نعمت سے محروم رہ جائے۔ بالغرض اگر کوئی خواستگار پیدا بھی ہو جائے تو معلوم نہیں کہ پہلے شوہر سے بہتر ہوگا۔ ممکن ہے ایسے مرد سے شادی کرنی پڑے جس کی بیوی مر گئی ہو یا اسے طلاق دے دی ہو۔ ایسے حالات میں مجبور ہوگی کہ خود اپنے بچوں کے فراق میں تڑپے اور دوسرے کے بچے کو پالے۔ اس کے علاوہ گناگوں دوسری مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لہٰذا نہ تو آپس میں لڑائی جھگڑے ہی میاں بیوی کو اس مسئلے سے نکال سکتے ہیں اور نہ ہی طلاق و علیحدگی، البتہ ایک تیسری راہ بھی موجود ہے، اور یہی راہ سب سے بہتر اور مناسب ہے۔ وہ تیسری راہ یہ ہے کہ میاں بیوی سختی اور ضد سے کام نہ لیں، عقل و تدبر کا راستہ اختیار کریں۔ اس سلسلے میں مرد کی ذمہ داری زیادہ ہے، بلکہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس مشکل کی کنجی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ اگر ذرا تحمل و بردباری اور دانشمندی سے کام لے تو خود بھی مصیبت و پریشانی سے محفوظ رہ سکتا ہے اور اپنی بیمار بیوی کو بھی اس مصیبت سے نجات دلا سکتا ہے۔ خدا حافظ، السلام علیکم اور التماس دعا۔